آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 24ویں پارے کے شروع میں پہلا پوائنٹ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے، اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں؟ اللہ پر جھوٹ بولے یعنی یہ کہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے، یا اللہ جیسا کوئی ہے، یا اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے، گویا کہ یہ باتیں کر کے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، کیا اللہ بندے کے لیے اکیلا کافی نہیں؟ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 36 میں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یعنی اگر اللہ آپ کا حامی و مددگار ہے تو آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تیسرا پوائنٹ آیت نمبر 38 میں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت، یہ بزرگ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، توکل کرنے والے صرف اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، ایک سائنسی انکشاف کہ نیند کی حالت میں بھی اس طرح روح قبض ہوتی ہے جس طرح موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے۔ آیت نمبر 32 میں، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں روک لیتا ہے، یعنی ان کو موت دے دیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ پانچواں پوائنٹ آیت نمبر 43 میں، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے بلکہ وہ تو عقل بھی نہیں رکھتے۔ چھٹا پوائنٹ آیت نمبر 44 میں، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ ساتواں پوائنٹ، مشرکین کو توحید سے بڑی چڑ ہے، اور مشرکین کے سامنے توحید کا بیان کرنا ان کو یہ بہت ہی بھاری اور گراں گزرتا ہے۔ ان کو توحید سے بڑی نفرت ہوتی ہے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر کے ان کے سامنے قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ایک اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے اوروں کے ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی جب ان سے کہا جائے کہ صرف یا اللہ مدد کہو، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، یا غوث مدد نہ کہو، تو ان کو یہ بڑا ہی گراں گزرتا ہے، وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ جملہ بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی وہی آیت جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، یعنی اوروں کے ذکر سے جھومنے لگتے ہیں۔ یعنی جب کہا جائے کہ فلاں بھی مدد کر سکتا ہے، فلاں بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، فلاں بھی بچے دیتا ہے، فلاں کے در پر چلے جاؤ سب غم دور ہو جائیں گے، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف یہ ساری باتیں منسوب کی جائیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف منسوب کیے جائیں تو وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ آج یہی بات ہر مسلمان اپنے اندر دیکھے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 45 کا مطالعہ کر لے، تجھے تیری توحید کی سمجھ آ جائے گی کہ تیری توحید کتنے پانی کے اندر ہے۔
8वां पॉइंट, गुनाहगार को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 53 में आप कह दीजिए कि मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और ज्यादती कर ली है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। 8वां पॉइंट आयत नंबर 55 में, और इस बेहतरीन चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल होती है। और वो चीज़ क्या नाजिल होती है? वो रब का कुरान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये नाजिल हुआ और इसकी पैरवी का हुक्म दिया जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, और ना कि और चीज़ों की पैरवी का हुक्म जो आजकल लोगों ने कुरान और हदीस को छोड़ करके और चीज़ों की पैरवियाँ शुरू कर दी हैं, वला याज़ु बिल्लाह। 9वां पॉइंट आयत नंबर 10वां पॉइंट आयत नंबर 63 में, आसमानों और ज़मीन की चाबियों और ख़जानों का मालिक वही एक अल्लाह है। 11वां पॉइंट आयत नंबर 64 में, आप कह दीजिए क्या जाहलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत क्या कहते हो? यानी वो कहते थे आप अपने आबाई दीन पर ही रहो जिसमें बुतों की इबादत थी। 11वां पॉइंट, शिरक तमाम अमाल को ज़ाया कर देता है और इंसान कोरा खोटा हो जाता है। जैसे सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 83 से 88 तक 18 नबियों का इन आयात में जिक्र करके कहा, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर खुदा न खासा मेरे ये पैगम्बर भी शिरक करते तो इनके अमाल ज़ाया कर दिए जाते। और यहाँ आयत नंबर 65 में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके शिरक से मना किया, जो शिरक से पाक भी थे और आइंदा के लिए महफूज भी, लेकिन मकसद उम्मत को समझाना, क़यामत तक के लिए इस बात का प्रचार कर देना। आयत नंबर 65 में फरमाया, यकीनन आपकी तरफ भी और आपसे पहले तमाम नबियों की तरफ यही बात वही की गई है कि अगर आपने भी शिरक किया तो बिलाशुबा आपके आमाल ज़ाया हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ज़रा तसव्वुर करें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो इस दुनिया में सबसे बड़े शिरक को मिटाने वाले आए, अल्लाह ताला उनको ये फरमा रहा है क्या नबी, अगर आपने शिरक किया तो आपके भी अमाल ज़ाया हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। गौर करें आपका शुमार किन में होता है, अल्लाह के यहाँ आपका मकसद और आपका मकाम कितना है, क्या हमें अंदाज़ा है? क्या हम फिर इस तरीके से शिरक से बचते हैं, शिरक से बचने की कोशिश करते हैं? और अम्बिया की बात आई तो अल्लाह ने हाबिता कहा, और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो ला यहबतन्ना कहा। लफ्ज़ भी कितना ताकीदी लाए और कितना शदीद और सख्त लफ्ज़ लाए। और फिर क्योंकि नबी सबसे बड़ा है और उम्मत को क़यामत तक के लिए इससे डराना है, इससे ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आयत नंबर 66 में, बल्कि तू अल्लाह की इबादत कर और शुक्र गुजारों में से हो जा। 12वां पॉइंट आयत नंबर 67 में, उन लोगों ने जैसी अल्लाह की कदर करनी थी वैसी अल्लाह की कदर की नहीं। सारी ज़मीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसे लोग उसका शरीक बनाते हैं। 13वां पॉइंट, सूरह ज़ुमर और सूरतुल मोमिन या सूरतुल मोमिन को सूरह गाफिर भी कहा जाता है, इनके दरमियान में रबत क्या है? सूरतुल ज़ुमर में इखलास मुखलिस होकर के एक अल्लाह की इबादत करने का मौजू बयान किया गया, और सूरह गाफिर में अल्लाह की सिफत गाफिरुद्दुनूब के गुनाह मुआफ़ करने वाला, गाफिरुद्दुनूब गुनाह मुआफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। 14वां पॉइंट, फरिश्ते मोमिनों के लिए दुआएं करते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं। आयत नंबर 7 में, वो उन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो ईमान लाए हुए हैं कि अल्लाह इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले। 15वां पॉइंट, क़यामत के दिन काफिरों का अपने आप से बेजारी का ऐलान। आयत नंबर 10 में, जिन लोगों ने कुफर किया क़यामत के दिन उनको पुकार करके कहा जाएगा आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा है और वो शदीद गुस्सा तुम्हें अपने ऊपर आ रहा है, अल्लाह को तुम पर इससे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम कुफर करते थे। 16वां पॉइंट, फ़िरौन के दरबार में कौम फ़िरौन के एक मोमिन की तकरीर
آیت نمبر 28۔ اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ مل جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ 7واں پوائنٹ آیت نمبر 45 میں فرعون کی اس مومن کے خلاف سازش مگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یعنی اللہ نے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی تھیں، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ 18واں پوائنٹ عذاب قبر کی دلیل آیت نمبر 46 میں دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی آج بھی صبح شام ان پر عذاب قبر آگ بھیج کر کے کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان پر سخت عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 19واں پوائنٹ اللہ رب العزت ایمان والوں کی دنیا اور آخرت میں لازمی مدد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور قیامت کے روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ دعا صرف اللہ سے کرو، دعائیں قبول وہی فرماتا ہے، اور اس سے نہ مانگنا تکبر ہے، اور نہ مانگنے والا جہنم میں جائے گا۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ غرور تکبر میں آ کر کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے مجھ سے دعائیں کرو میں دعائیں قبول کروں گا، مگر آج کا مسلمان کہتا ہے رب میری سنتا نہیں اور فلاں کی موڑتا نہیں، جبکہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اب رب کی بات سچی ہے یا تیری بات سچی ہے، لہذا تیرے اوپر شیطان کا زور چل گیا تو اپنے آپ کو سمجھا اور صرف رب سے مانگ، رب تیری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور 20واں پوائنٹ آیت نمبر 67 میں انسانی زندگی کے مراحل کا بیان کیا گیا۔ 21واں پوائنٹ عذاب الہی دیکھ کر کے ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 84 سے 85 تک جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا ایک اللہ کو اور ہم انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ان سب معبودوں کو جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی عذاب دیکھ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، باقیوں کا میں انکار کرتا ہوں، لیکن جب اللہ نے یہ سمجھ دی، عقل دی، زندگی دی، اس میں اس نے غور نہیں کیا کہ میں ایک اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو کیوں پکار رہا ہوں۔ تو یہ زندگی سوچنے کا مقام ہے، بدلنے کا مقام ہے۔ موت سے پہلے تیرے پاس وقت ہے کہ تو اپنی زندگی کو بدل لے۔ 22واں پوائنٹ آیت نمبر 85 میں مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی ان کو نفع نہ دے سکے گا، کیونکہ یہی اللہ کا طریقہ اور ضابطہ ہے۔ 23واں پوائنٹ سورہ غافر ختم ہو رہی ہے، اور سورہ غافر اور سورہ فصلت جس کو حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے کے درمیان ربط۔ سورہ مومن غافر کے اندر اللہ کی معاف کرنے والی صفت کو بیان کیا گیا، تو اللہ کے دلائل اور معجزے بھی اللہ نے دیے تاکہ حق پہچان سکو، یہ سورہ فصلت کے اندر ذکر کیا گیا۔ 24واں پوائنٹ زمین و آسمان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے۔ آیت نمبر 9 میں اے نبی ان سے کہو کہ تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور 4 دن میں اس نے باقی ساری چیزیں پیدا کی۔ 25واں پوائنٹ قیامت کے دن جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 21 یہ اپنی کھالوں اور چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی اور شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 26واں پوائنٹ دلائل سے بات کرنے کی بجائے شور و غل کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ آیت نمبر 26 میں اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بیہودہ گوئی کرو،
کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی جب یہ قرآن پڑھا جائے تو کسی کے کان میں نہ پڑے، اس لیے تم شور و غل کرو تاکہ کسی راستے میں نہ آ جائے۔ یعنی وہ آپس میں مشورے کرتے، جب قرآنی دلیلیں آئیں، قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو، سیٹیاں بچاؤ، چیخ چیخ کر کے باتیں کرو تاکہ کسی تک قرآن کی آواز نہ جا سکے۔ 27واں پوائنٹ، دین پر استقامت رکھنے والوں کا شرف اور ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی صرف ایک اللہ کو رب مانتے رہیں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں، پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان اور توحید اور اخلاص پر قائم رہے تو پھر فرشتے ایسے نزول فرماتے ہیں۔ 28واں پوائنٹ آیت نمبر 31 میں تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے تیار ہے۔ 29واں پوائنٹ سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا، آیت نمبر 33 میں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے عظیم کام کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرے اور نیک اعمال کرے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ رہے۔ 30واں پوائنٹ دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، آیت نمبر 34 میں نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے منع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی اور دوست۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے اور یہ قرآنی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دو، زیادتی کا بدلہ عفو و درگزر کے ساتھ دو، غضب کا بدلہ صبر کے ساتھ دو، بیہودیوں کا جواب چشم پوشیوں کے ساتھ دو۔ اس کے نتیجے میں دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، اور اس آیت پر عمل مسلمانوں کا بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے ہم اخلاق سے بہت گر چکے ہیں اور ہمارے اندر نفرتیں اور قدورتیں بہت زیادہ اپنی جگہ بنا چکی ہیں، والعیاذ باللہ۔ 31واں پوائنٹ آیت نمبر 35 میں، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اور برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دینا، یہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کو کوئی نہیں پا سکتا۔ یعنی آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر آپ بڑے نصیب والے ہیں تو آپ برائی کا جو جواب ہے وہ نیکی میں دیں گے۔ 32واں اور آخری پوائنٹ سجدہ تعظیمی حرام ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا بلکہ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ لیکن عبادت والا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں اللہ کے سوا، لیکن آج اس امت مسلمہ کے لیے یہ تعظیمی سجدہ بھی حلال اور جائز نہیں، اور اگر یہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر، لیکن یہ اللہ کے علاوہ یہ تعظیمی سجدہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں، حرام کر دیا گیا۔ لیکن آج پھر بھی لوگ کوئی اپنے پیر کے سامنے، کوئی بزرگ کے سامنے، کوئی قبر اور دربار کے سامنے، جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ ہم ماتھا ٹیک دیتا ہے، اور جو در در پہ دھکے کھاتا ہے اس کو ایک اللہ کے در کی توفیق نہیں ملتی۔ آیت نمبر 37 میں، اور دن اور رات، سورج چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، توحید سمجھنے کی، سنت کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔